بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف علمی کارنامے یہی چیز تھی جس نے حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنے وقت میں حبر الامہ اور بحر العلم کا لقب دلوایا، یعنی اتنا علم کے اندر آگے تھے کہ علماء نے، بزرگوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کو 2 لقب دیے تھے۔ ایک لقب تھا حبر الامہ، مانا امت کے اندر سب سے بڑا علم والا آدمی، اور دوسرا بحر العلم، یعنی علم کا سمندر۔ جب ان کا وصال ہوا، انتقال ہوا، تو طائف میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادہ محمد نے جنازہ نماز پڑھائی۔ حضرت علی کے بیٹے کا نام ہے محمد۔ لوگوں نے، خصوصاً شیعوں نے مشہور کیا ہے کہ حضرت علی کے صرف 2 ہی بیٹے تھے، حسن اور حسین۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی بیٹے تھے، لیکن انہوں نے چونکہ صحابہ کرام کے ساتھ کوئی ان کا اختلاف یا جھگڑا وغیرہ نہیں ہوا، صلح کے ساتھ چلے ہیں، اس وجہ سے یہ پھر ان کا نام نہیں لیتے، کیونکہ ان کا نام لیں گے تو پھر ان کا جو موقف اور فتنہ ہے وہ کچل جائے گا، مٹ جائے گا، اس وجہ سے اس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ خیر، تو یہاں یہ بات فرمائی کہ حضرت علی کے بیٹے محمد نے حضرت ابن عباس کا جنازہ پڑھایا اور فرمایا کہ اس امت کا امام ربانی آج رخصت ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ابن عباس آیتوں کے شان نزول جاننے میں سب سے ممتاز تھے۔ کون سی آیت کب نازل ہوئی، کس عنوان کے تحت نازل ہوئی، اس کا سب سے زیادہ علم صحابہ میں سے اگر کسی کو تھا تو ابن عباس کو تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو علماء کی ممتاز صف میں جگہ دیتے تھے۔ یہ سب اس کی جان فشانی کا ثمرہ تھا، ورنہ اگر یہ صاحبزادی کے زعم میں رہتے تو یہ مراتب کیسے حاصل ہو سکتے تھے؟ خود آقا نامدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جن سے علم حاصل کرو ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، جن سے علم حاصل کرو ان سے عاجزی سے پیش آؤ۔ بہت سارے لوگ، اللہ معاف فرمائے، تکبر میں ڈوبے ہوتے ہیں، پھر ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو علم سے محروم کر دیتے ہیں، علم کے نورانیت سے، برکت سے محروم کر دیتے ہیں، لیکن ان کے آنکھوں پر ایسا پردہ اور ایسے اندھے بن جاتے ہیں، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بخاری شریف میں مجاہد رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے، جو شخص پڑھنے میں حیا کرے یا تکبر کرے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ پڑھنے میں حیا کرے، نہیں یار میں مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، تو اس کو کبھی بھی علم ملے گا نہیں۔ بھائی آ جاؤ قرآن پاک اپنا صحیح کرو، یار لوگ کیا کہیں گے، اتنے سالوں سے نماز پڑھ رہا ہوں اور وہ صحیح نہیں آ رہی، چھوڑو میں نہیں جاتا۔ تو لوگ کیا کہیں گے یہ مسلمانوں کا جملہ نہیں، یہ کافروں کا جملہ ہے۔ مسلمان کہتا ہے اللہ کیا چاہتا ہے، بس لوگ کیا چاہتے ہیں چھوڑو بابا، لوگ آپ کو کوئی روزی دیتے ہیں، زندگی دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ کسی چیز کے لوگ مالک نہیں ہیں۔ اور اس سے بڑا تکبر کیا ہوگا کہ ضرورت بھی ہے اور آتے بھی نہیں ہیں، سیکھتے بھی نہیں ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے، جس شخص نے مجھ کو ایک حرف بھی پڑھا دیا میں اس کا غلام ہوں۔ جس نے مجھے کچھ بھی پڑھایا میں اس کا غلام ہوں، خواہ وہ مجھے آزاد کرے یا بیچ دے، مجھے بیچ دے غلاموں کی طرح، اس کی مرضی ہے، میرا استاد ہے۔ یحییٰ بن کثیر فرماتے ہیں کہ علم تن پردری کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا کہ جسم کو سکون کے ساتھ رکھو اور علم ملے، نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے، جو شخص علم کو بے دلی
اور استغنا کے ساتھ حاصل کرے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جو شخص خاکساری تنگ دستی کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم والوں کی، جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا، ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فضائل نماز میں سے ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک درخت کے نیچے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ اسی حالت میں صبح فرما دی۔ متعدد کئی ساری حدیثوں میں ارشاد ہے، اللہ تعالی شانہ چند آدمیوں سے بہت زیادہ بے حد خوش ہوتے ہیں۔ من جملہ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو سردی کی رات میں نرم بستر پر لحاف میں لپٹا ہوا لیٹا ہو اور خوبصورت دل میں جگہ کرنے والی بیوی پاس لیٹی ہو اور تہجد کے لیے اٹھے اور نماز میں مشغول ہو جائے۔ اللہ تعالی شانہ اس شخص سے بہت ہی خوش ہوتے ہیں، تعجب فرماتے ہیں، باوجود کہ اللہ تعالی عالم الغیب ہونے کے فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ اس بندے کو کس بات نے مجبور کیا ہے کہ اس طرح کھڑا ہو گیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ آپ کے لطف اور عطا کی امید نے اس کو کھڑا کر دیا، آپ کا لطف چاہتے ہیں، آپ سے رحمت کی امید ہے، اس وجہ سے آپ نے اور آپ کے عتاب کے خوف سے، آپ کے ناراضگی کے خوف سے بیوی کو چھوڑ دیا، بستر کو چھوڑ دیا، نماز پڑھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ اچھا، جس چیز کی اس نے مجھ سے امید رکھی وہ میں نے عطا کر دی، اور جس چیز کا اس کو خوف ہے اس سے میں نے اس کو امن بخش دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی بندے کو کوئی عطا اللہ کی طرف سے اس سے بہتر نہیں دی گئی کہ اس کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق مل جائے، دنیا کے خزانے مل جائیں، اس کے اندر اتنا بڑا فائدہ نہیں جتنا اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی، پیشانی اللہ کے سامنے جھکانے کے اندر برکت اور توفیق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عبادت کی اور توجہ سے عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ فضائل ذکر میں سے ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الایمان بضع و سبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، بعض روایتوں میں 77 آئی ہیں، ان میں سے سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہے، اور سب سے کم درجہ راستے سے کسی تکلیف والی چیز کو ہٹا دینا، اینٹ لکڑی کانٹے وغیرہ جو بھی ہوں ان کو ہٹا دینا، اور حیا بھی ایک خصوصی
ایمان کا شعبہ اور حصہ ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسا کام جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، لوگوں کا فائدہ ہو، لوگوں سے تکلیف کو ہٹانا ہو، یہ ساری چیزیں ایمان کا حصہ ہیں۔ کوئی بھی ایسا کام کرنا جس میں اللہ کی ناراضگی ہو، رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑنا ہو، یا لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان ہو، تو یہ پھر بے ایمانی کی نشانی ہے، اسلام کے دشمن لوگوں کی نشانیاں ہیں۔ آپ اپنے کردار کے اندر دیکھیں کہ کیا آپ کسی بھی طریقے سے لوگوں کا دل دکھانے والے ہیں یا دل خوش کرنے والے ہیں؟ دکھانے والے ہیں، سمجھو کہ ایمان کمزور ہے۔ سب سے بڑا پہلو اور بڑا حصہ ایمان کا لا الہ الا اللہ۔ کم از کم یہ ہے کہ جاتے ہوئے تو تھوڑا پتھر نظر آیا پاؤں سے، یوں ایک طرف اسی کو ٹھوکر لگا دی، سائیڈ پہ مٹی وہ پتھر چلا گیا، کوئی ڈھیلا شیلا تھا سائیڈ پہ ہو گیا، کوئی بھی کھال وغیرہ پڑی تھی سائیڈ پر اس کو آپ نے دھکیل دیا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو خیر وہ ساری وہ چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اچھائیاں ہیں، ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ہر وہ برائی جو کسی کا بھی دل دکھانے کا ذریعہ ہے، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ پتہ نہیں کیوں ہماری مسجد کے اندر تو کوئی تبلیغی جماعت نہیں آئی، ورنہ جماعتیں تو اس موسم میں ہر جگہ پر جاتی ہیں، ہمارے ہاں سے بھی گئی ہیں۔ شاید اللہ معاف فرمائے ہماری طرف سے کوئی کوتاہی ہے، یا ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہے، یا ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہے، یا ان کا ساتھ نہیں دے رہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ناراضگی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ بھی فکر کرنے کی چیز ہے۔ اس وجہ سے آپ کسی طریقے سے اوپر بات پہنچائیں کہ آخر ہمارے ہاں کیوں نہیں آ رہی۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔